بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کامل و مکمل رحمت بھیج جو تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ اس درود شریف کے اندر کشف موجود ہے اور اس درود شریف کو پڑھنے سے عشق کی راہیں کھلتی ہیں، کشف کے عقدے کھلتے ہیں، سعادت مندی کا مزاج بنتا ہے اور بغاوت سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت بڑھنے لگتی ہے، ان سے عشق بڑھنے لگتا ہے۔ یہ درود شریف جنات کے ہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس درود شریف کو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور اس درود پاک کو محبت سے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ درود شفاعت، درود محبت بھی کہا جاتا ہے اس درود پاک کو۔ اور اس درود پاک کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کو ولایت کا تاج نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں تو ولایت کا تاج نصیب ہوتا ہے، اور جو لوگ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں ان کی نسلوں میں ولایت سفر کرتی ہے، ان کی نسلوں میں ولایت جاری رہتی ہے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له کا ورد چلتا رہا اور ڈوب کر درود شریف پڑھنے کا ورد جاری رکھا۔ زیادہ وقت خاموشی میں گزرتا رہا، باتوں سے پرہیز کرتا رہا، غیبت سے پرہیز کرتا رہا، گالی گلوچ سے بچتا رہا، فالتو باتوں سے بچتا رہا، نظروں کی حفاظت بھی کی، موبائل کا استعمال بھی کم کر دیا۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ مسجد میں تھا اور درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له کا ورد چل رہا تھا کہ میرے باطن کی آنکھ کھل گئی اور سامنے دیوار پر اسکرین نمودار ہوئی۔ ایک صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑی لگائے ہوئے مجھے سامنے اسکرین پر دکھائی دینے لگے، سامنے دیوار پر دکھائی دینے لگے۔ ان کی داڑھی کافی خوبصورت اور گھنی تھی، چہرہ بہت خوبصورت تھا، اور دائیں بائیں کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کے اوراق تھے، صفحے تھے، وہ ہر کسی کو بلا بلا کر وہ صفحات، وہ اوراق دے رہے تھے۔ میں دیکھتا رہا، میں ان کے پاس کھڑا ہوں اور خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے صفحات ہیں، اور یہ صاحب کون ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں جو آ رہے ہیں اور ان سے صفحات لے کر جا رہے ہیں، ان سے یہ پیجز لے کر جا رہے ہیں جن پر عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی دوران وہ صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ پتہ ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو وہ صاحب بتانے لگے، یہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں نا، اور میں انہیں چاندی کے اوراق تھما دیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم نے غیبت کی تھی، اور یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو میرے ہاتھ میں چاندی کے ان صفحات پر موجود ہیں۔ تم جب غیبت کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں ان کی طرف چلی جاتی ہیں، تم جتنی زیادہ ان کی غیبت کرتے ہو تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ان کے پاس چلی جاتی ہیں، اور غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ اچانک منظر ختم ہو جاتا ہے اور میں حیران رہ جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی اور میں نے غیبت نہ کرنے کی دعا کی، اور حد درجہ غیبت سے بچنے کی کوشش کروں گا، یہ نیت کی، تاکہ میری نیکیاں میرے نام اعمال میں ہی رہیں۔ اس لیے عرض کی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب غیبت کی بری عادت میں مبتلا ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اولیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں ان کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی، روحانیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر نکتہ چینی کریں گے، اعتراض کریں گے، یا خدا نخواستہ ان کا مذاق اڑائیں گے، تو کیسے روحانیت ملے گی؟ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچیں گے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا اس راہ پر چلتے ہوئے ادب کریں گے اور گستاخی سے بچیں گے، اللہ والوں کی محبت رکھیں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے اور ان کے ساتھ بغض نہیں رکھیں گے، اتنا زیادہ اس رستے پہ قبول کیے جائیں گے۔ تو کوشش کریں درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ زبان کو اور نگاہ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، غیبت سے بھی بچیں، چغلی سے بھی بچیں، کوشش کریں کہ دوسروں کی برائیوں سے بھی بچیں، اور نگاہوں کو بھی حرام سے بچائیں، اور پھر جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اس کی اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ ان پر کشف کا معاملہ کھلا کیونکہ درود قرب مصطفیٰ پڑھنے سے کشف بہت جلدی واضح ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے خود اپنے سامنے دیکھ لیا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے ان کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم کی جا رہی ہیں جن کی یہ غیبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ معاملہ نہیں دکھتا، لیکن ہمیں ایک رہنمائی مل گئی کہ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے بچنا ہوگا، تاکہ ہمارے نیک اعمال، ہماری نیکیاں محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ کوشش کریں کہ درود پاک پڑھیں تو برائی سے اور گناہوں سے بچیں،
تاکہ ہماری نیکیاں اور ہمارے درود پاک محفوظ رہ سکے اور ہمارے روحانی سفر بآسانی جاری و ساری رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔